الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا چوتھا باب ہے ابواب کا بیان. سبق نمبر 4 ہے ماضی مجہول کا طریقہ. اردو کے اندر سارا سبق ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. اب عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. باب اول افتعال علامت این باب تا زائدہ است بعد فا کلمہ چون الاجتناب پرہیز کردن تصریفہ اجتنب یجتنب الی آخرہ. دریم باب و جملہ ابواب ثلاثی مزید فی و رباعی مجرد و مزید فی در فعل ماضی مجہول سوائے ما قبل آخر کے مکسور میں باشد ہر حرف متحرک مضموم میں شود و ساکن بحال خود میں ماند پس در اجتنی با حمزہ و تا ہر دو مضموم است و ہمچنی در استنصرا و در نفی ماضی این باب و جملہ ابواب حمزہ وصل چون حمزہ وصل بسبب در عمدن ما ولا بیفتد. الف و ما ہم ساکت شود پس مج تنبا لج تنبا من فطرا لن فطرا مستن سرا لستن سرا گوین. عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھنے بھی اس کی تشریح کرتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ پہلا باب افتعال ہے. علامت اس باب کی تا زائدہ ہے فا کلمہ کے بعد، جیسے کہ الاجتناب پرہیز کردن پرہیز کرنا بچنا. تصریف اس کی گردان اجتنبا یجتنبو. یہ گردان میں یہاں پہ ساری ذکر نہیں کی کیونکہ اردو والے سبق کے اندر ہم مکمل گردان تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں. فرما رہے ہیں کہ اس باب میں اور تمام ثلاثی مزید فی کے ابواب میں، رباعی مجرد کے ابواب میں، رباعی مزید فی کے ابواب میں، فعل ماضی مجہول میں ما قبل آخر کے علاوہ جو کہ مکسور ہوتا ہے ہر حرف متحرک مضموم ہوتا ہے اور ساکن اپنے حالت پر باقی رہتا ہے. لہذا اجتنبا میں حمزہ اور تا یہ دونوں مضموم ہیں. اسی طرح استنصرا میں بھی، اور ماضی منفی میں، اس باب کی ماضی منفی میں اور تمام حمزہ وصل کے ابواب کی ماضی منفی میں جب حمزہ وصلی ما اور لا کے درمیان میں آنے سے گر جائے تو ما اور لا کا الف بھی ساکت ہو جاتا ہے. لہذا مجتنبا لجتنبا من فطرا لن فطرا مستنصرا لستنصرا کہتے ہیں. تو عبارت ہوگی، ترجمہ ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں ثلاثی مزید فی کے بارے میں جو ہم نے پہلے ایک پڑھ لی ہے، ملحق کسے کہتے ہیں، غیر ملحق کسے کہتے ہیں. غیر ملحق یعنی جو مطلق ہوتا ہے اس کے ابواب شروع ہو رہے ہیں، اور جو مطلق ہے اس کے ابواب میں سے جو سب سے پہلا باب ہے وہ با حمزہ وصل کی گردانوں میں سے جو پہلی گردان ہے باب افتعال اس کو شروع کر رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا باب افتعال اس باب کی علامت کیا ہے کہ فا کلمہ کے بعد تا زائدہ ہوتی ہے، جیسے کہ الاجتناب. فا کلمہ یہاں پر جیم ہے اور جیم کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ تا زائدہ ہے. الاجتناب اس کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا. تصریف ہو یعنی اس کی گردان کیا ہے، اجتنب یجتنب اجتنابا. پوری گردان کتاب میں بھی نہیں لکھی، لیکن کتاب کے جو الفاظ ہیں جو صیغے ہیں اردو والے سبق میں مکمل ذکر کر چکا ہوں، وہاں پہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا ایک مسئلہ بتایا ہے کہ دری باب، اس باب میں، کون سے باب میں، یہی باب افتعال میں، اور وہ جملہ ابواب ثلاثی مزید فی، اور ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب میں، رباعی مجرد کے تمام ابواب میں اور رباعی مزید فی کے تمام ابواب میں. تو خلاصہ یہ کہ جو اب قانون بیان ہو رہا ہے یہ قانون ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب میں لگتا ہے، رباعی مجرد کے تمام گردانوں میں لگتا ہے، رباعی مزید فی کے تمام گردانوں میں لگتا ہے. اب وہ قانون کیا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ ماضی مجہول میں، فعل ماضی مجہول میں ما قبل آخر کے علاوہ ہر حرف متحرک مضموم میں شود. یہ کرنا ہے آپ نے، یہ جو ہے نا کہ مکسور میں باشد، اس جملے کو بھی ذرا سائڈ پہ کر دیں. اب باقی ملا کر دیکھیں. فرما رہے ہیں کہ در فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول میں سوائے ما قبل آخر، ما قبل آخر کے علاوہ ہر حرف متحرک مضموم میں شود. ہر متحرک حرف اس کے اوپر ضمہ آتا ہے، لیکن جو ما قبل آخر ہے اس کے اوپر ضمہ نہیں آتا. اس کے اوپر کیا آتا ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے کہ مکسور میں باشد، کہ جو ما قبل آخر والا حرف ہے اس کے اوپر کسرہ آتا ہے. و ساکن بحال خود میں ماند، اور جو ساکن ہے اپنی حالت پر میں ماند باقی رہتا ہے. مطلب جو ماضی معلوم کے اندر جو حرف ساکن ہو، ماضی مجہول میں بھی وہی حرف ہی ساکن رہتا ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. لہذا اجتنبا میں حمزہ و تا، دیکھیں ہر دونوں مضموم ہے، حمزہ بھی مضموم ہے، اسی طریقے سے تا اس پر بھی ضمہ ہے، ماضی مجہول ہے. وہم چنی، اور اسی طرح استنصرا، یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو حمزہ کے اوپر بھی ضمہ ہے، تا کے اوپر بھی ضمہ ہے. اس کے بعد آگے بتایا و در نفی ماضی این باب، یہاں سے ایک الگ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جو یہاں سے لے کے
یہاں تک ایک مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ والا جو قانون ہے جو اب بیان ہوگا یہ قانون لگے گا حمزہ وصلی والے ابواب کے اندر، اس کے علاوہ دیگر ابواب میں نہیں لگے گا. اب قانون یہ ہے کہ جب حمزہ وصلی درمیانے کلام میں آنے سے جیسا کہ گر جاتا ہے اور ما اور لا اگر اس کے شروع میں آ رہے ہیں تو پھر ما اور لا اس کا الف بھی گر جائے گا. یہ فرمایا کہ در نفی ماضی این باب، اس باب کی ماضی منفی میں، کیونکہ ماضی منفی میں شروع میں میم الف ما لگتا ہے، بالکل اسی طریقے سے لام الف لا بھی کبھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے اس باب کی ماضی منفی میں. اور تمام حمزہ وصلی کے ابواب میں جب حمزہ وصلی بسبب درآمدن ما والا ما اور لا کے درمیان میں آنے کی وجہ سے بیفتت گر جائے، یعنی شروع میں ما ہے اس کے بعد آگے فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کے شروع میں حمزہ وصلی ہے، تو حمزہ وصلی تو گر جائے گا کیونکہ وہ درمیان میں آ گیا. یا اسی طریقے سے شروع میں لا ہے اور اس کے بعد فعل ماضی کا صیغہ آ گیا ہے تو اس کے شروع میں حمزہ وصلی ہے وہ بھی گر جائے گا. آگے فرما رہے ہیں بیفتت الف ما ولا ہم ساکت شود، ما اور لا کا الف بھی ساکت ہو جائے گا. ہم کا مطلب ہوتا ہے بھی، ساکت کا مطلب گر جانا، کہ جب یہ گر جائے گا حمزہ وصلی گر جائے گا تو میم الف ما کا الف یہ بھی گر جائے گا اور لام الف لا کا الف یہ بھی گر جائے گا. جیسا کہ مجتنبا، اب یہ دیکھیں میم الف ما ہے اس کے بعد اجتنبا فعل ماضی کا صیغہ آ گیا. اب یہ حمزہ وصلی کو دیکھیں گے تو درمیان میں آ گیا، اس کے بعد آگے جیم تا نون با ہے اور اس کے شروع میں میم الف ما ہے، تو حمزہ وصلی تو گر ہی جائے گا. میم الف ما کا جو الف ہے یہ بھی گر جائے گا اور آپ اس میم کو جیم کے ساتھ براہ راست ملائیں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے مجتنبا. ماضی معلوم میں ماضی مجہول میں آپ اس کو پڑھیں گے مجتنبا. اسی طریقے سے لجتنبا لجتنبا، یہاں پہ بھی یہ دونوں الف گر جائیں گے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی دونوں الف گر جائیں گے. یہ باب انفعال کی مثال دے دی ہے. من فطرہ من فطرہ، اسی طریقے سے لن فطرہ لن فطرہ، اسی طریقے سے مستنصرہ مستنصرہ، لستنصرہ لستنصرہ. تو ماضی معلوم ہو چاہے ماضی مجہول ہو حمزہ وصلی بھی گر جائے گا اور میم الف ما اور اس کے لام الف لا اس کا جو الف ہے یہ بھی گر جائے گا. تو یہ اس کی فارسی عبارت تھی جو کہ ہم نے آج حل کر لی ہے.